نفسیات انگریزی لفظ سائیکولوجی کا اردو ترجمہ ہے جو دو یونانی الفاظ سائیکی اور لوگوس سے ماخوذ ہے۔ سائیکی کا مطلب ہے روح یا نفس، جبکہ لوگوس کا مطلب ہے بحث یا علم۔ یوں لفظ سائیکولوجی کا مطلب ہے روح کے متعلق بحث یا علم۔ چنانچہ ابتدائی طور پر علم نفسیات کا آغاز روح کے علم کی حیثیت سے ہوا۔ تاریخی پس منظر میں علم نفسیات کی تعریف جو ہے وہ عام طور پہ 4 حوالوں سے کی جاتی ہے۔ اس میں سائنس آف سول، نفسیات بطور علم روح، سائنس آف مائنڈ، نفسیات بطور علم ذہن، سائنس آف کانشیسنس، نفسیات بطور علم شعور، اور سائنس آف بیہیویئر یعنی نفسیات بطور علم کردار۔ آج کی اس شارٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے نفسیات بطور علم روح۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں عام طور پہ ہم لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے، چاہے ہم سائیکولوجی سے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ ہوں۔ روح اور اس طرح کی جو ماورائی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بات چیت عام طور پہ ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو نفسیات بطور علم روح، یونانی فلسفیوں نے سب سے پہلے اس بات کا کھوج لگانے کی کوشش کی کہ کسی شے کی اصل اور اس کے خیال یا اس کا جو امیج ہے اس میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، کیا فرق ہے اس میں۔ یعنی اگر کوئی شے سامنے موجود ہے تو اس میں اور شے کی غیر موجودگی میں ذہن میں پیدا ہونے والے اس کے خیال یا اس کے امیج میں کیا تعلق ہے۔ وہ کون سی قوت ہے جو کسی شے کی غیر موجودگی میں بھی اس کے خیال یا امیج کا احساس ہم میں پیدا کرتی ہے۔ یونانیوں نے اس قوت کو روح کا نام دیا۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، یہ ایک غیر مرئی چیز ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ یونانی فلسفیوں سے لے کر 16 سینچری کے فلاسفرز تک سب نے نفسیات کا مطالعہ بطور روح کے علم کے کیا۔ یعنی ان سب کا جو اس 16ویں صدی تک جو محور تھا وہ نفسیات کو بطور علم روح کے یعنی سائیکولوجی ایز اے سبجیکٹ آف ایز اے نالج آف سول کے طور پر لیتے رہے۔ تاہم روح کے متعلق مختلف ادوار میں نظریات بدلتے رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک یا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں نظریات بھی بدلتے رہے۔ تو فیثاغورس کے خیال میں روح ہر جاندار شے میں جاری و ساری رہنے والی قوت ہے۔ انسانی جسم تو فانی ہے لیکن روح غیر فانی قوت ہے۔ یہ فیثاغورس کا خیال تھا۔ سقراط کے مطابق روح غیر فانی ہے اور روح ہی انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ افلاطون کے مطابق انسان کی تمام تر سرگرمیاں روح کی بدولت سر انجام پاتی ہیں۔ روح جب جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو اس وقت جسم کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اس حالت کو عام طور پہ جو ہے وہ موت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارسطو نے نفسیات کو روح کے علم کا نام دیا۔ ارسطو کے مطابق تمام زندہ اشیاء میں روح کا وجود پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ارسطو کا نظریہ، یہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا جو نظریہ ہے روح کے حوالے سے، یہ ہمارے یقین کا بھی حصہ ہے کہ روح جو ہے اس کی موجودگی جسم میں بطور ایک غیر مرئی چیز ضروری ہے۔ روح ایک مکمل اکائی ہے اور تمام جسمانی افعال اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اس نے انسانی روح کی درجہ بندی بھی کی ہے، یعنی اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے ارسطو کے مطابق۔ مثلا جب انسان غیر سماجی یا غیر اخلاقی کام کرے تو ایسے شخص کی روح جو ہے وہ لوور سٹیٹس کی یا نچلے درجے کی ہوتی ہے، اور جو شخص نیکی اور فلاح اور معاشرتی طور پر اچھے کام کرے تو اس کی روح جو ہے وہ اتنی نفیس، اتنے اعلیٰ درجے کی اور اعلیٰ سٹیٹس کی ہوتی ہے۔ سینٹ آگسٹین کا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انسان روح اور جسم 2 قوتوں کا
امتزاج ہے، یعنی یہ دو قوتیں مل کر انسان بناتی ہیں، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح انسان کی زندگی کا اعلیٰ جبکہ جسم جو ہے وہ کم تر پہلو ہے، یعنی یہ ایک جسم جو ہے وہ اس کا ایک کم تر پہلو ہے، نچلا درجہ ہے، اور جو اعلیٰ چیز ہے وہ جو ہے وہ روح ہے جسم کی بجائے۔ سینٹ اگسٹائن نے روح کو انسانی جسم پر فوقیت دی ہے، یعنی جو اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو جو اعلیٰ سٹیٹس ہے، جو عمدگی ہے، جو نفاست ہے، جو برتری ہے وہ روح کی ہے، اور روح کو جسم پر فوقیت ہے۔ ڈیکارٹ کے مطابق انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی اور دوسرا جسمانی، ایک فزیکل اینڈ اسپرچول۔ روح اور جسم دو الگ الگ دو سیپریٹ اینٹیز ہیں، یہ دو الگ الگ قوتیں ہیں، تاہم روح انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جو اس کا کنٹرول ہوتا ہے وہ انسانی جسم کا، وہ انسانی روح کے تابع ہوتا ہے۔ روح کا مقام دماغ میں ہے، جہاں سے وہ مختلف طریقوں سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ سینٹ اگسٹائن کا یہ خیال ہے کہ جو روح کا لیونگ ایونیو ہے، وہ روح کا مقام جو ہے وہ دماغ میں ہے، اور وہ جسم کو مختلف انداز سے کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ جو نظریات تھے یہ عام طور پر روح کے حوالے سے ڈسکس کیے جاتے ہیں سائیکالوجی میں یا علم نفسیات میں، جب سائیکالوجی کو، علم نفسیات کو ہم بطور علم روح کے اسٹڈی کیا جاتا ہے۔